چار اہم خبریں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں۔ ناظرین، آج تمام تر ثبوت ہونے کے باوجود انصاف کا جنازہ کس طرح نکالا گیا وہ تمام تر ڈیٹیل میں آپ کو اس ولاگ میں بتانے والا ہوں۔ ناظرین، آج ایم کیو ایم پاکستان، جس کو بہت ہی آج رسوائی ملی، ایم کیو ایم پاکستان اس ٹائم بند گلی میں داخل ہو چکی ہے، تو وہ تمام تر ڈیٹیل میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ آج ایسا ایم کیو ایم کے ساتھ کیا ہوا، ایم کیو ایم کو ہنگامی اجلاس کیوں بلانا پڑا، تو میں وہ تمام تر ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں۔ تو ناظرین، امپورٹڈ سرکار جو ہمیشہ اپنی کامیابی کے دعوے کرتی ہے، لیکن آج انہوں نے وقت سے پہلے ہی اپنی شکست تسلیم کر لی اور میدان خالی چھوڑ دیا۔ تو ناظرین، تمام تر ڈیٹیل میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں۔ تو ناظرین، آج ایک سپریم کورٹ میں ایک کیس کے سماعت ہوئی، جس میں جو سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی وہ جسٹس اعجاز الحسن کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سماعت کی، جس میں جو ملزمان کا جو وکیل تھے جسٹس لطیف کھوسہ، تو انہوں نے اپنا موقف اپنایا کہ فرقین جو ہیں اس کیس کے وہ پہلے ہی راضی نامہ ان کا ہو چکا ہے، تو اور ملزمان کا جو دہشت پھیلانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، قتل کے واقعے کو دہشت گردی کا رنگ دیا گیا۔ تو ناظرین، یہ تھا جو ملزمان تھے ان کے وکیل کا موقف۔ تو میں تھوڑا سا پہلے آپ کے سامنے ڈیٹیل رکھ دیتا ہوں کہ اصل یہ معاملہ تھا کیا۔ تو ناظرین، 25 دسمبر 2012 کو مقتول شاہزیب خان کی بہن کے ساتھ شاہ رخ جتوئی اور اس کے ساتھی غلام مرتضیٰ لشاری نے بدسلوکی کی، جس پر شاہزیب خان زادہ صاف ظاہر ہے ان کی بہن تھی، تو انہوں نے غصے میں آ کر اس ٹائم پھڈا کیا۔ تو خیر اس ٹائم تو معاملہ رفع دفع ہو گیا، تو لیکن بعد میں جو شاہ رخ خان جتوئی تھا وہ اپنے ساتھیوں سمیت اس نے شاہزیب خان پر حملہ کیا اور ان کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ تو ناظرین، قتل کرنے کے بعد شاہ رخ جتوئی اور جتنے بھی ان کے ساتھی تھے غائب ہو گئے، شاہ رخ جتوئی دبئی فرار ہو گیا۔ تو آخرکار 7 جون 2013 کو قتل کا جرم ثابت ہونے پر شاہ رخ جتوئی اور سراج تالپور کو سزائے موت، جبکہ سجاد تالپور اور غلام مرتضیٰ لشاری کو عمر قید کی سزا سنائی گئی، جس کے بعد ملزمان نے عمر قید کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیلیں دائر کی۔ تو ناظرین، خیر یہ کیس چلتا رہا، آج اس پہ فیصلہ ہوا، ان تمام ملزمان کو جن کو عمر قید کی سزا سنائی گئی تھی ان کو بری کر دیا۔ تو ناظرین، ایک ایسا کیس جس پہ قتل کا جرم بھی ثابت ہو چکا ہے، سزائے موت بھی ہو چکی ہے، سزا ہونے کے باوجود آج ان ملزمان کو بری کر دیا گیا۔ تو ناظرین، ایک ایسا کہ تمام ثبوت ہونے کے باوجود، سزا ہونے کے باوجود آج اس کیس کو ختم کر کے شاہ رخ جتوئی اور ان کے جتنے بھی سجاد تالپور، غلام مرتضیٰ لشاری، جتنے بھی ساتھی تھے تمام کو بری کر دیا۔ تو ناظرین، یہ ہے تمام تر سچویشن جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ تو ناظرین، ایم کیو ایم پاکستان جو کہ جب یہ تحریک انصاف کے ساتھ تھے 2018 کے بعد، جب سے یہ تحریک انصاف کے اتحادی بنے، جب بھی کوئی بل لانا ہوتا تھا اسمبلی میں، کوئی بھی اس طرح کا کام ہوتا تھا، امینڈمنٹ ہوتی تھی اسمبلی میں، تو یہ لوگ پہلے عمران خان کو بلیک میل کرتے تھے، وزارتیں مانگتے تھے، ڈیفرنٹ اپنی ڈیمانڈز کرتے تھے۔ تو ناظرین، آج وہی ایم کیو ایم ہے جس کے سینئر رہنما ہیں سابق میئر کراچی ہیں وسیم اختر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ حکومتی اتحاد سے جو معاہدہ کر کے ہم پچھتا رہے ہیں، اب ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ان کو چھوڑ کر کدھر جائیں۔ تو یہ بھی سچ ہے، اگر ان کو چھوڑتے ہیں تو حکومت جاتی ہے تو الیکشن ہوتے ہیں، الیکشن کرا کے انہوں نے دیکھ لیا۔ تو کل جو ان کو پرسوں جو ضمنی الیکشن ہوا 239 کرنگی میں، وہاں پہ جو ایم کیو ایم کے کینڈیڈیٹ تھے ان کو ووٹ ملا 18,116، اور پاکستان تحریک انصاف جو کہ عمران خان صاحب خود الیکشن لڑ رہے تھے ان کو ووٹ ملا
14 ووٹ ان کو ملے۔ تو ناظرین ایک دور تھا، ایک 2000 اگر ہم 2015 سے پہلے چلے جائیں، 2013 کے الیکشن کی بات کر لیں، اس سے بھی تھوڑا پہلے چلے جائیں، تو لوگ بھاگ بھاگ کر ایم کیو ایم کو ووٹ دیتے تھے۔ جو ایم کیو ایم کا ایوریج ووٹ ایک حلقے میں ہوتا تھا وہ 1.25 لاکھ، 1.5 لاکھ، 2 لاکھ کے قریب ووٹ ہوتا تھا۔ تو آج کیا ایسا ہوا ایم کیو ایم کے ساتھ؟ لوگ ان کو ووٹ نہیں دینا چاہ رہے، جس مقصد کے لیے وہ حکومت کا ساتھ دیا، انہوں نے اتحادی بنے اس امپورٹڈ سرکار کے، انہوں نے بھی کوئی خاص رسپانس نہیں دیا، ان کے کام نہیں ہوئے۔ تو اس حوالے سے آج ایم کیو ایم پاکستان نے ایک اہم اجلاس بلایا گورنر ہاؤس میں، جس کی صدارت کی کامران خان ٹیسوری نے، جو ابھی کچھ دن پہلے گورنر سندھ بنے ہیں۔ تو ناظرین ایک ایسا بندہ جس کو جماعت نے بار بار نکالا، اور کوئی اس کے واپسی پر بھی، جب وہ واپسی جماعت میں دوبارہ شامل ہوئے تو بہت ساری سینئر قیادت نے اعتراضات اٹھائے، سوالات اٹھائے کہ بھی ایک ایسا بندہ جس نے ہمیشہ پارٹی کی خلاف ورزی کی، رولز اینڈ ریگولیشن کی خلاف ورزی کی، آپ اس کو پھر پارٹی میں لا رہے ہیں۔ تو ان کو گورنر سندھ کا عہدہ دیا گیا۔ آج ساری ایم کیو ایم انہی کے قدموں میں، انہی کے پہلو میں بیٹھ کر آج اپنی جماعت کے فیصلے کرے گی۔ تو ناظرین یہ ساری وقت کی بات ہے، وقت کس طرح کسی کو مجبور کر دیتا ہے۔ تو ناظرین ایک اور اہم خبر، جو سندھ حکومت بار بار الیکشن کمیشن سے درخواست کر رہی تھی کہ جو بلدیاتی الیکشن ہے کراچی کے 7 اضلاع میں، ان کو مؤخر کیا جائے، ان کو ڈیلے کیا جائے۔ تو انہوں نے 2 بار پہلے بھی درخواست دی، تو لیکن آج جو انہوں نے اصل میں جو 16,000 اہلکار مانگے تھے پولیس کے، فورسز کے، جو الیکشن ڈیوٹی جن میں کرنی تھی، تو وفاقی حکومت نے خط لکھا الیکشن کمیشن کا، اور اس خط میں وفاقی حکومت نے جو سیکیورٹی اہلکار تھے دینے کے لیے معذرت کی۔ تو اس وجہ سے الیکشن کمیشن کا آج ایک اہم اجلاس ہوا، جس میں جو چیف الیکشن کمشنر ہیں راجہ سکندر سلطان، ان کی زیر قیادت، تو آج ضمنی جو بلدیاتی الیکشن ہونے تھے کراچی میں، تو ان کو 3 مہینوں کے لیے مؤخر کر دیا ہے۔ تو چیف الیکشن کمشنر نے مزید کہا کہ دوبارہ 15 دن بعد جو الیکشن کمیشن کا اجلاس ہوگا، جس میں دوبارہ ڈیسائیڈ کیا جائے گا کہ جو بلدیاتی انتخابات ہیں کراچی کے 7 اضلاع میں، تو وہ کب کراتے ہیں۔ تو ناظرین یہاں ایک جو مین فیکٹر ہے، وہ پرسوں جو ضمنی الیکشن ہوا، کراچی میں بھی ہوا، پنجاب میں بھی ہوا، KPK میں بھی ہوا۔ تو ناظرین ایک طرف تو یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ جو پاکستان پیپل پارٹی ہے، ان نے 2 سیٹوں پہ الیکشن لڑا، دونوں پہ ہی جیت گئے۔ تو ایک طرف تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جو پاکستان پیپل پارٹی ہے اس کا ووٹ بڑا ہے پہلے سے۔ بھئی جب ووٹ بڑا ہے تو پھر الیکشن کیوں نہیں کراتا؟ الیکشن کرا کے دیکھ لو، بلدیاتی انتخابات ہو جائیں گے۔ تو یہ کوئی جو سندھ میں الیکشن ہوا 2007 میں، کراچی میں، ملیر میں، اس کا سب نے دیکھا کس طرح جو بیلٹ باکس تھے کس طرح بھرے گئے، کس طرح ٹھپے لگتے رہے وہاں پہ۔ الیکشن کمیشن نے اس چیز کو بھی ایڈمٹ کیا۔ تو ناظرین اگر اس طرح الیکشن ہوئے تو پھر تو جو میری اپنی ایک اوپینین ہے، اگلے 2 سال تک بھی بھٹو سندھ میں زندہ رہ سکتا ہے۔ اگر اسی طرح الیکشن ہوتے ہیں پھر PP کا تو ووٹ انکریز ہوتا ہے۔ اگر فیئر الیکشن ہوں تو جس طرح ایک انتخابات ہونے جا رہے تھے بلدیاتی کراچی میں، تو انہوں نے بہت ہی کوشش کی کہ کسی طرح یہ ان کو ابھی ملتوی کیا جائے، کیونکہ ان کو پتہ تھا الیکشن میں جائیں گے تو ہار جائیں گے۔ تو بہانہ اپنایا سیکورٹی کا، تو ضمنی الیکشن بھی ہو گئے، تو بلدیاتی انتخابات بھی ہو جانے تھے۔ تو ناظرین اس کے پیچھے ڈیفرنٹ فیکٹر ہیں الیکشن ملتوی کرانے کے پیچھے۔ تو امپورٹڈ سرکار وقت سے پہلے ہی بھاگ گئی ہے، تو وہ مقابلہ کرنا ہی نہیں چاہتی پاکستان تحریک انصاف کا۔ تو ناظرین